مسٹر احمد علی، السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے آپ؟ سر الحمدللہ، میں پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ سر میرے ایک دو چھوٹے سے سوال ہیں۔ جی یہ سنی کتب میں جو خالد بن ولید کی شجاعت کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں، ہم۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے خالد بن ولید کا اور ابو عبیدہ؟ یہ خالد ابن ولید کا اس کے ہمارے نزدیک وہ ایک کوئی شجاع، کوئی بہادر آدمی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں اس کا کوئی حضور نہیں ہے، کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں ابو بکر نے اس کو بھیج دیا صحابہ کو ریپ کرنے کے لیے، صحابہ کو قتل اور ریپ کرنے، اس کو نام رکھ دیا، جن لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا ان کا نام رکھ دیا مرتد۔ اور میرا یہاں پہ ایک تقریر ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، مانعین زکوٰۃ کے لیے، کہ جن لوگوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دی۔ خالد ابن ولید کیا کرتا تھا؟ خالد ابن ولید فوج کے ساتھ لے کے جاتا تھا رات کے، وہ بھائی میں کوئی قبیلہ ہے مسلمانوں کا، وہ رہ رہے ہیں بھائی عرب میں صحرا میں، تو یہ رات کو جاتے تھے وہ قبیلے کے باہر، وہ بیچارے وہ تو جنگ کے لیے تیار تو نہیں تھے قبیلے والے۔ اب ایک فوج آ گئی باہر سے، وہ قبیلے میں فرض کریں اس میں 20 آدمی مرد ہیں، 20 فیملیز ہیں، 40 آدمی وہاں پہ مرد ہیں، یہ لوگ 1000 آدمی آ جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں گھیر لیتے ہیں اس کو، پھر حملہ کرتے ہیں، ان کے مردوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، اور ان کے مال وغیرہ جو ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مرتد رکھا تھا ان لوگوں نے۔ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ردہ کے لوگوں جن کو خالد ابن ولید نے ان کے ساتھ جو کیا، ان کی بہادری یہی ہے نا، انہوں نے غریبوں کے ساتھ مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے۔ یہ مانعین زکوٰۃ جو تھے یہ کافر نہیں تھے، یہ ابو بکر کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، زکوٰۃ دینے کے لیے۔ یہ ملاحظہ فرمائے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کتاب الزکوٰۃ میں حدیث 1399 صفحہ نمبر 252 ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر خلیفہ بنے، وکفر من کفر من العرب، اور کافر بن گئے عرب میں سے جو کافر بن گئے۔ یہ جو کافر بن گئے یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کافر جو بنے یہ کیسے لوگ تھے کافر بنے؟ فقال عمر، یہ عمر کے سوال و جواب سے ابو بکر کے ساتھ پتہ چلتا ہے یہ کیسے کافر تھے، بھائی یہ واقعا کافر تھے۔ فقال عمر کیف تقاتل الناس، عمر نے ابو بکر سے کہا تم کیسے لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے، جنگ کرو گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کروں، قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ فمن قالها، جو یہ کہہ دیں، فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں اس کے ساتھ قتال نہیں کروں گا، اور اس کا جان و مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ وہ اگر کسی کا قتل کر دیں تو اس کا قصاص ہوگا۔ تو اس سوال و جواب سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کو یہ کافر کہتے تھے وہ سب کلمہ خوان تھے، وہ منکر نہیں تھے، مرتد نہیں بنے تھے بھائی۔ اور یہ جو کہتا ہے نا ابو ہریرہ کہتا کفر من کفر من العرب، عرب میں سے جو کافر بنے وہ کافر بنے، یہ ان کا کفر کیا تھا؟ ان کا کفر یہ کفر نہیں تھا کہ وہ مرتد بن گئے، نہیں، وہ کلمہ گو تھے۔ اگر وہ کافر بنے تھے تو عمر یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ عمر کا یہ جملہ کہ بھائی ابو بکر اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ تم لوگوں سے کس مجوز پر تم ان کے ساتھ قتال کرو گے، تیرا اس قتال کا جواز ہی کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کلمہ پڑھتے ہیں، جب میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا ہوں جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ دیا تو ان کا جان و مال محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقال واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ڈالتا ہے۔ تو پتہ چلے یہ نمازی بھی تھے، جن کو خالد ابن ولید کو بھیجا ابو بکر نے کہ ان کو قتل کرو، ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ، یہ سب نمازی تھے، صرف یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ابو بکر کو۔ فإن الزکاة حق المال، زکوٰۃ مال کا حق، واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کی قسم اگر وہ ایک بکری وہ پیغمبر کو دیتے تھے اگر مجھے نہ دیں، اگر ایک بکری بھی مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے مجھے نہ دے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. لقاتلتهم على منعهم، میں قتال کروں گا کہ تم مجھے بکری کیوں نہیں، پیغمبر کو دیتے تھے مجھے نہیں دیتے. تو پتہ کیا چلا میرے عزیزوں، یہ واضح ہے کہ یہ جن لوگوں کو انہوں نے مرتد کہا ہے ابو بکر نے، اور ان کے ساتھ قتال کیا ہے، ان کے مردوں کو انہوں نے قتل کیا، ذبح کیا، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے، اپنے اندر تقسیم کیا اپنے درمیان، ان کے مال کو انہوں نے مال غنیمت سمجھ کر اپنے درمیان تقسیم کیا، صحابہ کے درمیان، مدینے میں مہاجرین انصار کے درمیان. یہ سب کلمہ خوان تھے، یہ سب نمازی تھے. انہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دی. ابو بکر کو کیوں زکوٰۃ دیتے بھائی؟ اب پیغمبر نے کوئی حکم دیا تھا کہ ابو بکر کو تم نے زکوٰۃ دینا؟ ابو بکر نے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ بنایا تھا کہ یہ لوگ ابو بکر کو دے دیں؟ یہی حدیث مسلم میں بھی ہے میرے محترم ناظرین، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 40 میں، یہ حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 20 بلکہ وہی حدیث ہے بھائی جو بخاری سے میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا. یہ کتاب ہے احکام القرآن لابی بکر الجساس. ابو بکر رازی جساس احناف کا بہت بڑا مجتہد تھا بغداد میں 4 صدی کے ابتدا میں. کتاب چھپی ہے بیروت دار حیات تراث میں سنہ 1992 میں. اس میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 271 میں، جن لوگوں نے ابو بکر نے ان کو مرتد کیا کہ ان کو قتل کیا، خالد ابن ولید کو بھیج کے، سیف اللہ ہے بھائی، سیف اللہ نے کیا کیا، کن لوگوں کو بھیجا؟ انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا قالوا یا ابا بکر نحن نزکی ولا ندفعها الیک. اور لوگوں نے کہا تھا بھائی ابو بکر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو نہیں دیں گے بھائی، آپ کو کیوں زکوٰۃ دیں، آپ کو کیوں زکوٰۃ دیں بھائی، آپ کو کس نے خلیفہ بنایا؟ مدینے والوں نے خلیفہ، ہم مدینے والے نہیں ہیں، پیغمبر نے تو نہیں بنایا نا، جب تک پیغمبر زندہ تھے ہم پیغمبر کو دیتے تھے، آپ کون ہے بھائی آپ کو زکوٰۃ دے دیں؟ فقال لا والله حتى اخذها كما اخذها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ واضعها مواضعها. ابو بکر نے کہا نہیں ہو سکتا، آپ پیغمبر کو دیتے مجھے نہیں دیتے. اللہ کی قسم جب تک جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تو مجھے بھی اسی طرح نہ دو، میں تمہارے سے قتال کروں گا. پھر خالد ابن ولید کو قتل عام اور ریپ کے ریٹ اس پر اس نے بھیجا. اور اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 272 میں، فاخبر جميع هؤلاء الرواة ان الذين ارتدوا من العرب انما كان ردتهم من جهة امتناعهم من اداء الزکاة. روات سب نے کہہ دیا کہ بھئی جن کو ابو بکر مرتد کہتا تھا نا، ابو بکر نے مرتدین کے ساتھ جہاد کیا. وہ مرتدین کون تھے؟ وہ مرتدین اس لیے تھے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وذلك عندنا على انهم امتنعوا من اداء الزکاة على جهة الرد لها وترك قبولها فسموا مرتدین. من اجل ذلك انہوں نے ہم ان کو مرتد اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے اس طرح نہیں دیتے تھے، یعنی ابو بکر کو نہیں دیتے تھے. ابو بکر کو یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے، اس لیے مرتد بن گئے. وكانوا معترفين بوجوبها لانهم قالوا بعد ذلك نزكي ولا نؤديها اليك. یہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، زکوٰۃ کہتے تھے ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن ابو بکر کو نہیں دیں گے، اپنے قوم میں جو لوگ فقیر فقراء ان کو دیں گے، آپ کو کیوں نہیں ابو بکر کو؟ اچھا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ خالد ابن ولید کا کردار ہے بھائی. اوکے میرے بھائی، اوکے میرے بھائی. جی اللہ یاری صاحب. اچھا اہل سنت میں نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب صحابہ کی شجاعت کی اور ہر طرح کی یعنی کہ ان کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اہل بیت کا ذکر بہت کم ملتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ بغض اہل بیت ہے یا انہوں نے مطلب راویوں نے لکھا نہیں؟ ان کا کام نہیں بنتا نا. وہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا حق بتا دیں تو پھر ابو بکر عمر کہاں جائیں گے؟ ان کی خلافت کہاں جائے گی بھائی؟ اگر ان کا حق بتائیں گے نا تو ابو بکر عمر کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ مذہبی باطل ہو جائے گا. ان کا مذہبی کا بقائی سی بات پہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو اور ان کے مرتبے کو اور ان کے مقام کو مخفی رکھا جائے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ جی جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی.